اور اس کے اگلے اقدام نے اسے اور بھی حیران کیا تھا۔ اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا کر اب وہ چین اس کے سامنے کی اس کا لاک کھول رہا تھا۔ ہانی کی سانسوں کی رفتار دھیمی پڑتی گئی۔ جس گھڑی ذرا سا جھک کر طاہا ابراہیم نے اس چین کو اس کے گلے کی زینت بنایا تھا، ہانی کو اپنی سانس ساکن ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ بے یقین نظروں سے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا تھا۔ جہان کی تھکن ان چند لمحوں میں دو چند ہوئی تھی۔ ابھی دروازے میں استادہ وہ اس قدر تھکا ہارا تو ہرگز نہیں تھا۔ چند پلوں کی مسافتیں اس کے چہرے کو دھواں دھواں کرنے لگی تھی۔ اس کے وجیح نکوش میں مزدگی رچنے بسنے لگی تھی۔ یہ تو ماہی کی تھی۔ اس کے ہونٹوں نے ہلکے سروں میں جنبش کی تھی۔ لاک لگا کر ہاتھ پیچھے کرتے وہ اب بھی اس کی گردن کو دیکھ رہا تھا، یا پھر اس کے گرد لپٹی چین کو وہ اندازہ نہیں کر پائی۔ یہ میری ہونے والی بیوی کی تھی، لیکن وہ میں نہیں تھی۔ دانتوں کو پیس کر دبا دبا سا احتجاج کیا تھا۔ تم میری بیوی ہو مہانی، تھی اور ہے میں ایک بڑی واضح لکیر ہوتی ہے جو ماضی کو حال اور مستقبل سے الگ کرتی ہے۔ میں اس حد بندی کے اس پار کھڑا ہوں۔ میرا حال تم ہو اور مستقبل تم سے جڑا ہے۔ ماضی میں جینے والے اپنے حال کو بے حال کرتے مستقبل کو رون دیتے ہیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اس لیے میری بیوی تم ہو۔ مجھ سمیت مجھ سے وابستہ ہر چیز بھی تمہاری ہے۔ اس کے مضبوط ٹھہرے ہوئے لب و لہجے میں کہے الفاظ پر ہانی ششدر سی رہ گئی اور اسے تکے جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اب بھی اس کے چہرے تک کا سفر طے کر نہیں پائی تھیں۔ شاید وہ ابھی ایسا چاہتا بھی نہیں تھا۔ نصیب کا لکھا تبدیل ہوا تھا، چہرے بدلے تھے، گمان کی حدوں سے بہت دور۔ جو ہو چکا اس کا یقین وہ اس کے ساتھ خود کو بھی دلا رہا تھا۔ ہانی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اتنی جلدی کوئی اس حد تک کیسے بدل سکتا ہے؟ اس کی ماہی کے لیے دیوانگی کی وہ خود بھی تو گواہ تھی۔ وہ خوشی جو اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے پھوٹتی تھی، وہ اس لمحے تو کہیں نہیں تھی۔ وہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا اس کو اپنے سمیت خود سے منسلک ہر چیز اسے سونپنے کا دعوے دار بنا کھڑا تھا، اس کے دل کے تہہ خانوں میں کوئی اور بستا تھا۔ اس کے جذبات و احساسات کی ڈوری کسی اور سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ ماہی تھی طاہا، آپ اتنی جلدی انہیں بھول بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں شکوے سے تیر رہے تھے۔ آواز کمزور تھی مگر شاکی انداز میں بڑا واضح احتجاج کیا گیا۔ طاہا کی نظریں اس کے چہرے تک گئی تھیں۔ ان آنکھوں کی نرمیاں مفقود ہو چکی تھیں۔ میں پیچھے رہ جانے والا ہر رشتہ، اس سے جڑی ہر بات، ہر احساس بھول گیا ہوں ہانی۔ تم بار بار مجھے یاد دلانے کی کوشش میں اپنی توانائیاں صرف مت کرو۔ اس کا گال ہولے سے تھپ تھپائے، چہرے پر ایک جتاتی ہوئی مسکراہٹ سجا کر وہ تنبیہی نظروں سے اسے دیکھتا دو ٹوک انداز میں کہہ گیا تھا۔ اس کے پاس سے ہٹتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ہانی ڈبڈبائی آنکھوں سے دور ہوتی اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وقت کی خاصیت ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ لمحوں کا کام ہے گزر جانا، دنوں کی قسمت میں لکھا ہے پلٹ پلٹ کر آنا۔ صرف وہی واپس نہیں آتے جو چھوڑ جاتے ہیں، مگر ایک موہوم سی امید باقی رہتی ہے، شاید وہ بھی لوٹ آئیں گے، وہ اپنے جو کہیں کھو گئے ہیں، جو موسم کی سختی پر آشیانے کی راہ بھول گئے ہیں۔ موسم گل کی آمد ہے، امید کی شاخیں ہری ہیں، وہ پنچھی لوٹ آئیں کہیں سے، بہاریں راہ تکتی ہیں۔ بھابھی، آپ سے بات کرنی تھی۔ فائزہ کمرے میں بستر کی چادر تبدیل کر رہی تھی کہ جب آنسا نے قدم چوکھٹ پر روک کر ان کو مخاطب کیا تھا۔ فائزہ نے ہاتھ روک کر گردن موڑتے ان کو دیکھا۔ آ جاؤ، اندر آؤ۔ وہاں کیوں رک گئی ہو؟ سرہانے ٹھیک کرتے رکتے وہ سیدھی ہوئی تھیں۔ بیٹھ جاؤ۔ بستر پر بیٹھتے فائزہ نے نگاہ آنسا کے چہرے پر کی تھی جو پریشان سی نظر آتی تھی۔ کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کیا مگر پھر خاموشی پا کر خود ہی بول اٹھی۔ کیا بات ہے آنسا، کوئی پریشانی ہے؟ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے متانت سے پوچھا تو آنسا نے سر کو نفی میں ہلایا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بھابھی، بس جو بات کہنے جا رہی ہوں سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں۔ انسان بھی کیا کیا سوچیں پالے بیٹھا ہوتا ہے، اور نصیب کیسے کیسے کھیل کھیل جاتا ہے۔ افسردگی سے ان کی جانب دیکھتے وہ کہہ رہی تھی۔ فائزہ نے ایک مجروح سا تبسم ہونٹوں پر لیے گردن کو جنبش دی۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ یہاں سب انسان کے حسب منشا ہونے لگے تو جنت نہ بن جائے، اور بھلا پھر جنت کی طلب کس کو رہے؟ خیر، تم بے فکر ہو کر کہو جو بات کہنے آئی ہو۔ انہوں نے ایک گہرا تھکن زدہ سانس خارج کیا تھا۔ آنسا تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ بھابھی، وہ ماہی کی دوست ہے نشا، اس کی کال آئی تھی، وہ اپنے کسی کزن کے رشتے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ دھیمی آواز میں کہتے وہ نظریں جھکا گئی تھیں۔ ان کے شانے پر رکھا فائزہ کا ہاتھ بے جان سا ہوتا آہستگی سے پہلو میں گرا تھا۔ دل سے ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی،
مجھے بھی بہت دکھ ہے بھابھی، مگر کیا کریں، زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، آج نہیں تو کل سب کو ہی آگے بڑھنا ہے۔ فیضان کہہ رہے تھے بھائی صاحب جلد از جلد ماہی کے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے ہیں، اور اب میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ دن بدن گھلتی جا رہی ہے میری بچی۔ ان کی آواز بھیگی ہوئی سی معلوم ہوتی تھی۔ فائزہ نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھپ تھپایا۔ صحیح کہہ رہی ہو، پتہ ہے کیا ہم ماں باپ یہ غلطی کر دیتے ہیں، بچپن میں ہی اپنی خواہشوں کو بچوں کے ذہنوں میں انڈیل دیتے ہیں۔ بچپن میں رشتے طے نہیں کرنے چاہیے، اور اگر کر بھی دے تو بچوں کو نہیں بتانا چاہیے، ہم انہیں باندھ دیتے ہیں، مگر نصیب کی ڈور انہیں کہاں لے کر چلی جائے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے۔ بھاری ہوتے دل کے ساتھ وہ بڑی مشکل سے آنسو رو کے کہہ رہی تھی، تاہا کہ ماہی کے لیے محبت ان کی نظروں سے ڈھکی چھپی تو نہیں تھی۔ کب سوچا تھا کہ جیسے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ دیکھنے کی چاہ کی تھی، کبھی یوں اس کو کسی اور کے ساتھ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ابراہیم صاحب اور فیضان آتے ہیں تو صلاح مشورہ کر لیتے ہیں، پھر ان کو بلا لیں گے، دیکھنے میں کیا حرج ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ بدقت مسکرا کر کہا تو انصبی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی غیر مانوس سی آواز پر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ کمرے میں پھیلی روشنی میں اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ کھڑکی سے چھم چھم کی آواز آ رہی تھی، باہر تیز بارش برس رہی تھی جس کے ساتھ وقفے وقفے سے بادلوں کی دھاڑنے کی گونج بھی سنائی دیتی تھی۔ ہانی نے خشک پڑے ہونٹوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کرنے کی کوشش کی تھی۔ تیز ہواؤں کی زد میں آئے بارش کے قطرے کھڑکی کی گلاس سے سر پٹکتے اس رات کی سیاہی بھری ہولناکی میں اضافہ کر رہے تھے۔ کمبل میں دبک کر اس نے آنکھوں کو سختی سے بند کیا تھا جب یہ بادل یک بار زور سے گرجے تھے، اور اس کے ساتھ ہی پورے کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ گھپ اندھیرا چھا جانے کے باعث کھڑکی کے پردے کو چیرتی کوند کر اندر بجلی کی شعاعیں اس کی سراسیمگی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ غیر ارادی طور پر ایک دبی سی چیخ اس کے لبوں پر آ کر ٹھہری تھی۔ سرعت سے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے موبائل تلاشا تھا اور اس کی اسکرین روشن کی۔ بے جان ہوتی انگلیوں کے ساتھ موبائل ٹارچ جلاتے وہ اٹھ کر باہر کی جانب لپکی تھی۔ بنا دوپٹے کے بھاگنے کے انداز میں وہ سوئے ہوئے تاہا کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی اس کے وجود کو واضح کر رہی تھی۔ چادر اوڑھ کر چت لیٹے اس نے ایک بازو آنکھوں پر جبکہ دوسرا ہاتھ سینے پر رکھے ہونٹوں کو باہم پیوست کیے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر دل کی بدکتی ہوئی دھڑکنوں کو ذرا بھر قرار آیا تھا۔ تاہا آگے پیچھے دیکھتے اسے خوف کے سائے میں جھولتی آواز سے پکارا تھا۔ تاریکی میں ڈوبا پورا فلیٹ اسے رلانے کو کافی تھا۔ وہ شاید تھکا ہوا زیادہ تھا، اس کی پکار کا مطلق اثر نہ ہوا۔ تاہا اس بار پکار کے ساتھ تھوڑا سا جھکتے اس کے بازو کو ہلایا تھا۔ بازو آنکھوں سے ہٹائے گہری نیند سے جاگنے کے باعث ہڑبڑا کر وہ اٹھا تھا۔ ٹارچ کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر عکس بنا رہی تھی۔ نیند کے باعث آنکھیں پہلے ہی نہیں کھل رہی تھیں۔ رہی سہی کسر ہانی نے نکال دی تھی جو ابھی بھی اس کے چہرے پر ہی نشانہ تاکے ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتا اس کو دیکھے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تھا، سامنے وہ نیم تاریکی میں کھڑی تھی۔ وہ اندھیرے میں خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی، وہ جانتا تھا، تبھی وہ لیونگ ایریا کی لائٹ بھی رات کو جلتی رہنے دیا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ روشنی میں سونا اس کے لیے دشوار تھا، مگر اس کے خوف کے خیال سے وہ اپنی بے آرامی کو پس پش ڈال دیا کرتا تھا، اور اب تو اسے بھی عادت سی ہو گئی تھی روشنی میں سونے کی۔ کیا ہوا؟ ذرا توقف کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ نیند کے باعث معمول سے تھوڑی اور بھی بھاری ہوئی آواز میں بولا۔ ہانی کو اپنے ارد گرد حصار بنائے خوف کے بڑے بڑے مینار مسمار ہوتے محسوس ہوئے۔ لائٹ چلی گئی ہے، مجرمانہ سے انداز میں چہرہ جھکا کر کہا گیا تھا، جیسے یہ اس کی غلطی ہو۔ وہاں بارش برسنے کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر بجلی کی لپک کمرے سے وہاں تک کبھی سفر طے کر رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، آنکھیں چھپک کر نیند کو بھگاتے اس کو دیکھا تھا جو اب بھی اسی انداز میں اس کے سر پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لائٹ تو پیچھے کرو، سیدھے میری آنکھوں میں لگ رہی ہے۔ بیزار سی شکل بناتا اپنا ہاتھ تیز روشنی اور آنکھوں کے درمیان حائل کیے وہ بولا تو ہانی نے خجل ہوتے فوری طور پر ٹارچ کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ تو روشنی پوری طرح اس پر فوکس کیے خود کو اس کے ہونے کی تسلی دے رہی تھی۔ پھر خود ہی موبائل کو الٹ کر پیچھے میز پر رکھا، جس کے ساتھ ہی اوپر چھت سے ٹکراتی روشنی پوری لیونگ ایریا میں ملگجا سا اجالا بکھیرتی چلی تھی۔ سیدھا ہوتے اسے پہلی بار اپنے دوپٹے کے نہ ہونے کا احساس ہوا۔ شرم سے دہکتے رخسار لیے وہ سرت سے وہیں نیچے بچھی قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں گھٹنے جوڑ کر سینے سے لگائے وہ ان کے گرد اپنے دونوں بازو باندھتی پیچھے میز سے ٹیک لگا چکی تھی۔
ہاتھ منہ کے آگے رکھتی جمائی روک کر ذرا سا پہلو بدلتے وہ اس کی طرف مڑا تو چونک کر سیدھا ہوا۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ کمرے میں جا کر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ اچنبے سے اسے دیکھتا وہ ایک بازو صوفے کی پشت پر دراز کیے ہوئے تھا، دونوں ٹانگیں اب بھی چادر میں گم صوفے کے اوپر ہی تھی۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، لائٹ آئے گی تو چلی جاؤں گی، اس کی طرف دیکھے سرت سے کہتے آخر میں ملتجی انداز میں منمنائی تھی۔ طاہا کے چہرے پر چھائی نیند خراب ہونے کے سارے بیزاری اڑن چھو ہوئی تھی۔ بہت وقت کے بعد پرانی ہانی کی ایک جھلک دیکھنے کو ملی تھی، نرم خو موم کی بنی ہوئی، جلدی سہم جانے والی، ورنہ اب تو وہ زیادہ تر شعلہ جوالہ ہی بنی رہتی تھی۔ تم اب بھی اندھیرے سے ڈرتی ہو؟ دوبارہ سے صوفے پر دراز ہوتے منہ پر چھت کو دیکھتے نیند بھگانے کی غرض سے بولا تھا۔ بات برائے بات اب وہ پہلے سے نہیں رہے تھے، جو وہ اسے بنا سوچے سمجھے کوئی بھی بات کہہ دیتا۔ اب بات کرنے کے لیے جوازوں کی ضرورت پیش آتی تھی۔ پہلے اتنا نہیں لگتا تھا، ماہی ساتھ ہوتی تھی، یہاں آ کر زیادہ لگنے لگا ہے۔ دائیں طرف پیچھے میز پر رکھے موبائل کی ٹارچ سے پھوٹتی روشنی میں اس کا نیم رخ روشن تھا، آدھا چہرہ روشن اور آدھا نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا، نظریں نیچے زمین پر بچھی ہوئی تھیں۔ طاہا نے غیر آرام دہ ہوتے ہلکا سا پہلو بدلا۔ یہ حوالہ شاید زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا، اور ہانی کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ طاہا کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ یہ لڑکی نہ خود سکون سے رہے گی اور نہ مجھے رہنے دے گی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی تو ہانی کو گمان گزرا کہ کہیں وہ پھر سے سو نہ گیا ہو۔ سرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے کے ایک طرف ہی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کا نیم رخ بڑا واضح تھا، صوفے کی بیگ پر بھی اس کا ہیولہ سا بن رہا تھا۔ وہ آنکھیں پوری طرح سے کھولے اوپر چھت کو گھور رہا تھا۔ وہ کتنی دیر اسے بے خیالی میں دیکھتی رہی اور پھر وہ بے ساختہ سے پکار اٹھی، طاہا! اس کی آواز پر وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں پہلی بار اسے بغور دیکھا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ وہ بنا دوپٹے کے بیٹھی ہے۔ ہلکے بھورے بالوں کی چند لٹیں کان کے پیچھے سے نکل کر چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئی تھی۔ رشتہ بدلا تھا تو دیکھنے کا زاویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ کیا وہ سب سچ تھا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ نحیف سی آواز میں بولی تھی۔ طاہا نے ایک آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا اسے ضرورت تھی یہ پوچھنے کی کہ وہ کس بابت سوال کر رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کے چہرے پر پھیلتی سیاہی اس سوال کا پس منظر بخوبی بیان کر رہی تھی۔ 2.5 ماہ بعد تمہیں یہ پوچھنے کا خیال آیا ہے ام ہانی؟ واپس نظریں چھت پر گاڑتے ہوئے وہ بے تاثر آواز میں دھیما پن لیے بولا۔ پہلے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ کروٹ بدل کر طاہا نے رخ اس کی جانب کیا۔ وہ اس سے فقط 2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھی اسے ہی تو دیکھ رہی تھی۔ وہ تمسخر آمیز انداز میں ہلکا سا مسکرایا، ایک عجیب سی زہریلی مسکراہٹ۔ اچھا، اور اب یہ ضرورت کیوں کر محسوس ہوئی؟ طاہا جانتے ہیں، میرے دل کا کوئی ایک گوشہ اب بھی چاہتا ہے یہ سب سچ نہ ہو۔ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ باوجود اس کے کہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں اب اللہ سے دعا نہیں کر پاتی، ورنہ میں مانگتی اس سے کہ کاش میں کسی خواب کسی کیفیت کے زیر اثر ہوں اور آنکھیں کھولوں تو یہ خواب اپنی بھیانک صورت کے ساتھ پاش ہو جائے، سب پہلے جیسا ہو جائے، ہم اپنے گھر پر ہوں جہاں آپ کی اور ماہی کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور میرا وہ سوٹ بھی سل کر آ گیا ہو جو امی نے کتنے ارمانوں سے میرے لیے بنوایا تھا۔ چہرے پر بھولی بھٹکی اپنے پہلی سی بے ریا مسکراہٹ لیے تھوڑی گھٹنے پر رکھے وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی ایک ٹرانس کسی کیفیت میں بول رہی تھی۔ طاہا نے زخم آنکھوں سے اس کے تکلیف میں ڈوبے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم نے دعا مانگنا چھوڑ دی ہانی؟ اس کی پوری بات پر طاہا کا ذہن بس ایک نقطے پر اٹکا تھا۔ ہانی نے چہرہ اٹھا کر اسے عجیب ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر کچھ دیر کے وقفے سے اس کے لب ہلے۔ مانگی ہی نہیں جاتی، میری نمازیں بے روح ہو گئی ہیں طاہا، دل نہیں لگتا، اب ہاتھ تو باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہوں مگر دل نہیں باندھ پاتی۔ وہ خیالوں کی وادی میں کہیں کا کہیں بھٹکتا رہتا ہے۔ جب دعا مانگنے لگتی ہوں تو بہت سے شکوے دل میں بھرنے لگتے ہیں۔ میں نے کبھی اللہ کے قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز نہیں کیا تھا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہونے دیا اللہ نے؟ ایسے بہت سے سوال مجھے تنگ کرتے ہیں، اس لیے میں نے دعا مانگنا ترک کر دی۔ امی کہا کرتی تھیں ام ہانی، اللہ سے کب، کیوں، کیسے جیسے سوال نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی اس کے سامنے شکووں کا ڈھیر لے کر جانا چاہیے۔ اللہ کے پاس ہمیشہ محبت بھرا صاف شفاف دل لے کر جاتا ہے، جو اب میرے پاس نہیں رہا۔ اس میں تو شکایتوں کی میل آ گئی ہے، پھر کیسے مانگوں کچھ؟ میری ماں نے اتنی تکلیفوں میں بھی کبھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، میں کروں گی تو انہیں اللہ کے سامنے شرمسار ہونا پڑے گا نا۔ پانیوں سے بھری
پوری آنکھوں میں اندیکھا سا درد تیر رہا تھا۔ اس کی بھیگی سی آواز میں کچھ کھو دینے کا ماتم پنہا تھا۔ طاہا لیٹے سے اٹھ بیٹھا، چادر پیچھے کرتے دونوں پیر زمین پر رکھے وہ سرک کر تھوڑا آگے ہوتا بیٹھا تھا، یوں کہ اس کے دونوں کوہنیاں اس کی رانوں پر جمی تھیں اور خود وہ آگے کی طرف تھوڑا جھکا ہوا تھا۔ اس کا پورا چہرہ روشنی کی زد میں آیا، روشن ہوتا چلا گیا۔ ماتھے پر الجھے بکھرے بال ہنوز پڑے تھے، مگر وہاں کوئی شکن نہیں تھی، ایک متانت تھی، شفقت تھی۔ میری بات سنو میہانی، زندگی میں کبھی بھی کوئی واقعہ یا انسان اتنا اثر پذیر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو کر کھڑا ہو جائے۔ یہ تعلق سب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ کسی کے کچھ کہنے یا کرنے سے، کسی کی زندگی میں آنے یا جانے سے اس تعلق پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہاری اللہ سے محبت غیر مشروط ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایسا ہوگا اللہ تو ہی محبت کروں گی آپ سے، یہ نہیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ تو ہی محبت کروں گی آپ سے۔ میری چاہت کے الٹ کچھ ہوا تو آپ سے بات کرنا ترک کر دوں گی، آپ کی محبت میرے دل میں کم ہو جائے گی۔ یہ محبت نہ ہوئی پھر تو یہ سودے بازی ہوئی نا۔ یہ رویے مخلوق سے تو اپنائے جا سکتے ہیں، خالق سے نہیں۔ تم جو بھی سمجھو، گھر والے جو بھی مانے، میں جو ہو چکا اس پر کبھی نہ کبھی کوئی وضاحت نہ دوں گا، نہ معافی مانگوں گا اور نہ ہی کبھی شرمسار ہوں گا۔ لیکن اگر میری وجہ سے تم اللہ سے دور ہوئی ہو ہانی، تم نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی ہے، تو یہ وہ واحد چیز ہے جس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ایسے مت کرو میہانی، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیا، اس نے تمہارا برابر خیال رکھا۔ تم اس سے بدگمان مت ہو، بدگمانیاں اچھے سے اچھے پائیدار تعلق کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ انسان کے پاس زندگی میں کچھ اور ہو نہ ہو، اللہ سے ایک مضبوط تعلق ضرور ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ لفظ کہہ رہا تھا اور یہ الفاظ اس کے دل تک کا سفر طے کرتے چلے گئے تھے۔ پورا منظر یکدم روشنی میں نہا گیا تھا، لائٹ آ گئی تھی جس کے ساتھ ہی اس کے دل میں بھی روشنی سی بھر گئی تھی۔ رات ہمیشہ سیاہ کار نہیں ہوتی، کچھ راتیں ہوتی ہیں جن میں خیر ہوتی ہے، جن کے سیاہ بطن سے روشنی پھوٹتی ہے جو ہمارے دلوں کو منور کر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شفافیت کے باعث اللہ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کے دل کی بڑی بڑی گرہیں کھول دیتا ہے۔ وہ انہیں اس سے نوازتا ہے جو انہیں وقتی طور پر ناگوار گزرتا ہے، مگر وہ ان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اور میہانی کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ اپنے چہرے سے تھوڑے فاصلے پر موجود اس کا چہرہ دیکھتے اس کا گہرا رتکار ٹوٹا، منظر بدلا تھا۔ ابراہیم اس پر چلا رہے تھے، فائزہ بھیگی پلکوں کے ساتھ ہونٹ پھینچے کھڑی تھی، انصار اور فیضان بھی افسردہ چہرہ لیے وہیں تھے، اور ایک کونے میں ماہی تھی جس کے چہرے پر آنسوں کی لکیریں سی بنتی جا رہی تھیں۔ ایک ہاتھ ہونٹوں پر رکھے وہ اپنی سسکیاں دبا رہی تھی، اور ان سب میں ایک وہ تھا جو زخم ہوئے چہرے کے ساتھ گردن جھکائے بے تاثر چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا تھا، اور یہ پراسرار خاموشی اس کے گلٹی ہونے پر یقین کی مہر ثابت کر گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کا نرم خوش سطح پھر سے اس منظر کی دھن میں کہیں کھو گیا تھا۔ انسان بڑا بے ظرف ہے، وہ سامنے والے کی 100 اچھائیوں کو لمحے میں بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ انہیں ریت پر لکھتا ہے۔ پانی کی ایک لہر آئی اور سب ساتھ بہا کر لے گئی، مگر اس کی ایک برائی کو تمام عمر پوری جذباتیہ جزیات کے ساتھ ذہن و دل میں نقش کیے رکھتا ہے، جیسے پتھر کی لکیر جو کبھی مٹتی ہی نہیں۔ طاہا ابراہیم کی سبھی اچھائیوں پر اس رات کی سیاہی پھیل گئی تھی، اس ذات کے سبھی اجالے اس سیاہ پردے میں کہیں چھپ سے گئے تھے۔ چہرہ بے دردی سے رگڑتے وہ ایک تند و تیز نگاہ اس پر ڈال کر تیزی سے اٹھی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شدت جذبات میں اس نے کمرے کا دروازہ ٹھا کی آواز کے ساتھ بند کیا تھا۔ طاہا جو حیران ہوتے اچھمبے سے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کو جاتے دیکھا تھا، دروازے پر ہوئی ستم پر جھرجھری سی لے کر سیدھا ہوا۔ فلیٹ میں اکیلے رہ کر ہانی کی دماغی تاریں شارٹ ہو گئی تھیں، تبھی بیچاری کو جھٹکے سے لگنے لگے تھے۔ ترہم آمیز انداز میں سر ہلاتے وہ بڑبڑاتے ہوئے کچھ دیر پہلے کی سنجیدہ و مدبر سے طاہا سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ وہ بھی لیٹنے لگا تھا جب نگاہ موبائل کی جلتی ٹارچ پر پڑی۔ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا، شرٹ کھینچ کر ٹھیک کرتے ننگے پاؤں ہی موبائل اٹھا کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر ذرا سی گردن اندر کرتے جھانکا۔ وہ بیڈ پر اسی طرف کروٹ کر کے لیٹی تھی، اسے دیکھ کر خفگی سے نظریں پھیریں۔ اب وہ کمرے میں داخل ہوتے اس کے قریب آ کھڑا ہوا، مصروف سے انداز میں موبائل اسکرین پر انگلیاں چلاتے ٹارچ بند کی۔ ہانی نے دھڑکتے دل کے ساتھ مزید بے نیازی کو برطرف کرتے اس کو گھورا تھا، جو اب موبائل جھک کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔
رات کو بجلی دوبارہ بھی جا سکتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ احتیاطی تدابیر کر کے رکھنی چاہیے۔ سیدھے ہوتے اس نے جیسے اپنی وہاں موجودگی کی وضاحت دی تھی، پھر بنا اس کی طرف نظر کیے وہ مڑا تھا۔ دروازے پر جا کر اس کے چہرے پر ایک شریر سا تبسم بکھرا تھا۔ ام ہانی، میں دروازہ بند کر جاؤں؟ بہت معصومیت سے گردن ذرا ترچھی کیے بنا مڑے پوچھ رہا تھا۔ ہانی نے اسے دیکھا تو نہیں تھا، مگر اسے اس کی آواز مسکراتے ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تو گویا اسے پتہ تھا وہ اپنے ڈر کے باعث دروازہ کھلا رکھتی ہے۔ میری بلا سے آپ تالا لگا جائیں۔ کمبل میں منہ دیے وہ تل ملائی تھی۔ اوکے، شب خیر۔ ہونٹوں کے کونوں میں ہنسی ضبط کرتے وہ پوری شد و مت سے سر ہلاتا اسے چڑھانے کی غرض سے ذرا زور سے دروازہ بند کرتا باہر نکلا تھا۔ صوفی کی طرف بڑھتے اس کے چہرے پر بڑا بھلا سا تبسم بکھرا تھا۔ وقت کا مرہم اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ طہا ابراہیم پھر سے مسکرانے لگا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے چند پل بعد ام ہانی نے اپنا سر کمبل سے باہر نکالتے سیدھی ہو کر لیٹی تھی۔ اس کے جانے کی یقین دہانی کے بعد ایک نظر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ باہر بارش تھم چکی تھی۔ ایک سکوت تھا جو کھڑکی کے اس پار تھا، اور ایک سکوت تھا جو اس کے دل کے اندر آ کر ٹھہرا تھا۔ بڑے دنوں بعد دل میں کوئی سوال مچل نہیں رہا تھا، کوئی سوچ ایسی نہیں تھی جو ذہن و دل کو پراگندہ کر رہی تھی، اور یہ بھی اللہ کے کرم کی شکل تھی۔ وہ اسے اسی کی منفی سوچوں سے اس وقت اسے پناہ دے رہا تھا۔ اس کی بچپن سے عادت تھی، وہ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے اپنے دن بھر کی باتیں شیئر کیا کرتی تھی۔ یہ عادت اس کی ماں نے اس کو ڈالی تھی۔ وہ جب چھوٹی تھی تو حد درجہ حساس تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی۔ تب اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا، ام ہانی، کوئی بھی رنج پہنچائے یا تکلیف ہو تو اسے اللہ سے بانٹ لینا چاہیے، وہ تمہاری پوری بات سنے گا، تمہیں بولنے سے کبھی روکے گا نہیں، نہ یہ کہے گا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، بعد میں سنوں گا۔ وہ ہمیشہ تمہارے لیے موجود رہے گا، وقت کی بندش سے برے، زمان و مکان کی حدود سے باہر۔ صرف ایک وہی ہوگا جو تمہاری ہر بات پر ہمتن گوش ہوگا۔ رات کے پہر ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی 7 سالہ ام ہانی نے معصومیت سے ماں کا چہرہ دیکھا جو اس وقت کسی احساس کے زیر اثر دمک رہا تھا۔ لیکن امی، اللہ میری بات سن لینے کے بعد مجھے جواب کیسے دیں گے؟ اس کی بھوری آنکھوں میں اس سوال کی بے چینی دکھائی دی تو اس کی ماں نے جھک کر ان کو چوم لیا۔ اللہ کا جواب سب سے خوبصورت ہوتا ہے ام ہانی، وہ بدلے میں تم سے لمبی لمبی باتیں نہیں کرے گا جو تمہارے کان سن سکیں، وہ تمہارے دل کو کبھی بیمار نہیں ہونے دے گا، کوئی بھی مشکل وقت آنے پر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تم جب بھی اس سے بات کرو گی بدلے میں وہ تمہارا دل سکون سے بھر دے گا۔ انسانوں کے سامنے رو گی تو وہ تمہارے آنسوؤں کو بے مول کر دیں گے، اللہ کے سامنے رونے سے وہ تمہیں کبھی بے مول نہیں ہونے دے گا۔ ان آنسوؤں کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اللہ کے ہاں، اور پھر دیکھنا ہانی وہ تمہیں کیسے دلاسا دے گا، تمہارے دل پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرسکون ہوتا چلا جائے گا، اور یہی اللہ کا جواب ہوگا۔ اس چھوٹی عمر میں سے ماں کی کچھ بات سمجھ لگی تھی، کچھ سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، مگر ماں کے چہرے پر سجی اس خوبصورت سی روشنی نے اسے مزید سوال کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ سر ہلا گئی جیسے اسے سب ٹھیک ٹھاک سمجھ آ گئی ہو۔ اس کا باپ جب کبھی بھی اس کی ماں کو ڈانٹتا تھا زور زور سے چلاتے، گالم گلوچ کرتا اور مارتا پیٹتا تو اس رات اس کی ماں کی نماز طویل ہو جایا کرتی تھی، اس کی دعا بھی لمبی ہو جاتی تھی۔ ام ہانی کو لگتا تھا ماں نے اب اللہ کو سب بتا دیا ہے تو اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اور اس کا باپ اگلی بار اس کی ماں سے یہ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ اگلی صبح اس کی ماں پھر سے مسکرا رہی ہوتی تھی، وہ بھاگ بھاگ کر اس کے باپ کے کام کر رہی ہوتی تھی۔ اس کے باپ کا غصہ بھی اتر چکا ہوتا اور وہ خوش ہو جاتی کہ اللہ کا جواب آ گیا ہے، مگر کچھ دنوں بعد کہانی پھر سے دہرائی جاتی۔ بستر پر لیٹی ام ہانی کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر اس کی کنپٹی میں جذب ہونے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ، امی کی کہی بات تو آج سمجھ آئی ہے مجھے ہمیشہ یہی لگا کرتا تھا آپ دعائیں قبول کر کے ہی جواب دیتے ہیں، مگر میں غلط تھی، اللہ آپ کا جواب تو اس سے بھی بڑا پیارا ہے، یقیناً آپ امی کو بھی یہی جواب دیتے ہوں گے، مجھے ہی سمجھنے میں دیر لگ گئی۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر بار ہماری دعا قبول کر لیں، ہر دعا قبول ہونے پر سکون نہیں دیتی اللہ، ضروری یہ ہے کہ ہر بار دعا کے بعد آپ ہمیں پرسکون کر دیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور روح کی بے چینی ختم ہو جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہے وہ جواب جو آپ اپنے بندے کو دیتے ہیں جب جب وہ آپ سے بات کرتا ہے، پھر مشکلیں حل ہوں نہ ہوں، اللہ آپ ان کو بے معنی کر دیتے ہیں، ان کا بوجھ کم ہونے لگتا ہے۔ میں نے آپ سے بات کرنا بند کر دی تھی، اللہ تو دیکھیں مایوسی اور بے سکونی کیسے میری ساتھی بن گئی۔ طاہا نے صحیح کہا، آپ سے محبت غیر مشروط ہونی چاہیے،
امی بھی تو بنا شرط آپ سے محبت کرتی تھیں. آپ امی کے دل کو بھی یوں ہی دلاسا دیتے ہوں گے جیسے اس وقت مجھے دے رہے ہیں. میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی، کوئی سوال بھی نہیں اٹھاؤں گی، بس آپ سے اپنے لیے سکون مانگوں گی. طاہا نے جو کیا اس کے لیے پتہ نہیں میں کبھی انہیں معاف کر بھی سکوں گی یا نہیں، مگر میں اسے ایک واقعے کو اپنے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونے دوں گی. اور مجھے آپ کو شکریہ بھی کہنا ہے اللہ، آپ نے مجھے بچا لیا، کچھ غلط ہونے نہیں دیا. طاہا بہت اچھے تھے اللہ، وہ ایسے نہیں تھے. ماموں ٹھیک کہتے ہیں، بری صحبت ہماری اچھائی کو نگل جاتی ہے. اگر اس رات طاہا حواس میں ہوتے تو وہ سب کبھی نہیں ہوتا. نشہ اسی لیے تو حرام ہے اللہ، یہ اچھے بری کی تمیز ختم کر دیتا ہے. مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی آگے کیا ہوگا. پتہ نہیں میں کبھی پھر سے اپنے رشتوں سے جڑ بھی پاؤں گی یا نہیں. مجھے وہ سب بہت یاد آتے ہیں. ماموں مجھ سے ناراض ہے، میں آتے ہوئے ان کا دل دکھا کر آئی ہوں. ماہی نے کہا وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ تو سن رہے ہیں، آپ ان کے دل میں ڈال دیجئے گا، وہ مجھے معاف کر دیں. اور ماہی کا دل ٹھیک کر دیجئے گا، وہ پھر سے آباد ہو جائے. طاہا کی محبت وہاں سے نکال دیجئے گا. ان کی زندگی میں کوئی ایسا آئے جو اپنی چاہت سے ان کے ہر دکھ کا مداوع کر دے. گیلے چہرے پر ہاتھ پھیر کر صاف کرتے یوں لگا تھا کہ جیسے کسی نے دل کے آئینے پر بھی ہاتھ پھیر کر ساری کثافت دور کر دی تھی. بھیگی پلکوں کے پار بھوری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی. پورے دل سے مسکراتے وہ مطمئن نظر آ رہی تھی. سونے کے لیے کروٹ بدلتے آنکھیں موڑنے سے پہلے نگاہ دروازے پر گئی تھی. تھوڑی دیر یوں ہی بلا وجہ بند دروازہ دیکھا، پھر بے چارگی سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہاں تک گئی تھی. نہایت احتیاط سے آہستگی سے دروازہ نیم وا کرتے چور نگاہوں سے صوفی کی طرف دیکھا. اسے گھنے سیاہ بالوں سے ڈھکا سر دکھائی دے رہا تھا. اسی آہستگی سے پلٹ کر وہ بیڈ کی جانب بڑھی تھی. کچی سی نیند میں دروازے کی چرچراہٹ پر آنکھیں مودے ہی طاہا ابراہیم کے ہونٹ مسکرائے تھے. اگلی صبح پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے ناشتہ بنا لینے کے بعد بھی سویا ہوا تھا، حالانکہ وہ خود وقت پر جاگ جایا کرتا تھا. ہانی بہت وقت کے بعد پرسکون دکھائی دیتی تھی. اپنا ناشتہ کمرے میں لے جاتے اس نے ایک اچکتی سی نگاہ اس پر ڈالی تھی جو منہ تکیے میں دیے دنیا جہان سے بے نیاز پڑا سو رہا تھا. اسے جگائے یا رہنے دے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. گھڑی کی جانب نگاہ کی. 7:45 بج رہے تھے، اور اگر اس نے آفس جانا تھا تو وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا. کچھ سوچ کر اس نے قدم سینٹرل ٹیبل کی طرف بڑھائے، ٹرے رکھ کر ٹی وی آن کیا اور پھر کن اکھیوں سے اسے دیکھتے والیوم بڑھایا. وہ رات کو سپورٹس چینل دیکھ رہا تھا. ابھی بھی کار ریسنگ چیمپئن شپ کی ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی. آواز بڑھانے پر پڑنے والے شور پر وہ ہڑبڑا کر سر تکیے سے نکال گردن اٹھائے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا. ہانی اس کی طرف سے پوری طرح بے نیاز نظر آتی ٹی وی چینل تبدیل کرنے میں مگن تھی. سوئے جاگے ذہن کے ساتھ طاہا نے گھڑی پر نگاہ کی تو اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے. جلدی سے صوفہ چھوڑتے وہ اس پر ایک نگاہ کیے کمرے کی طرف بھاگا. نیوز چینل لگائے ہانی بے مقصد ہی صوفے پر بیٹھ گئی. مقصد تو پورا ہو چکا تھا، مگر اب یوں ہی ٹی وی بند کر کے جانا اسے مشکوک بنا جاتا، جو وہ نہیں چاہتی تھی. ٹرے کھسکا کر سامنے کرتے وہ ناشتے میں مگن ہو گئی. جب 10 منٹ میں تیار ہوتے وہ اجلت میں کف لنکس بند کرتا کندھے پر لٹکے آفس بیگ کے ساتھ باہر آیا تھا. اس کے پاس تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھتے بیٹھتا. بیگ صوفے پر رکھ کر وہ اس کے ناشتے کی پلیٹ اپنے سامنے کیے نوالا توڑتا اسے حیران کر گیا تھا. چائے کا سپ لیتے ہانی کپ ٹیبل پر رکھتے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کی طرف گھومی تھی. ہلکی سی بڑی شیپ اور تازہ تازہ بیدار ہوئی آنکھوں کے سرخ گوشوں کے ساتھ تیار سے طاہا کے ملبوس سے پھوٹتی بھینی بھینی سحر تراز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی. یہ میرا ناشتہ ہے، آپ کا کچن میں رکھا ہے. اس کی حیرت پر اب ہلکی سی ناگواری چھانے لگی تھی. نوالا منہ میں رکھتے وہ ہاتھ اس کی چائے کی کپ کی طرف بڑھا رہا تھا. وہ تم کر لینا، میں آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں. ہنوز پرسکون رہتے رسان سے جواب دیا گیا تھا. ساتھ چائے کا بڑا سا سپ لیا. تو ٹائم سے اٹھتے نا آپ، تمہاری وجہ سے لیٹ ہوا ہوں. جلدی جلدی ناشتہ کرتے ساتھ زبان بھی تیز تیز چل رہی تھی. میری وجہ سے؟ اس کی آواز ہلکی سی چیخ نما ہوئی تو طاہا نے اس کی طرف خفیف سا دیکھتے گھورا. رات کو کس نے جگایا تھا مجھے؟ پوری رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی پھر مجھے. تم سے تو اتنا نہ ہوا کہ جگا ہی دیتی. تعصب سے سر جھٹکتے وہ آخری نوالا منہ میں ٹھونس رہا تھا. ہانی نے بھویں جوڑتے اس کو گھورا. میں کیوں جگاتی آپ کو؟ نوکر نہیں لگی ہوں آپ کی. آخری گھونٹ حلق سے نیچے اتارتے ہوئے طاہا نے کپ منہ سے ہٹاتے اس کو سر تا پا غور سے دیکھا تھا. ہانی اب بھی اس کو خفکی سے دیکھ رہی تھی. واہ واہ ہانی، مبارک ہو تمہیں تو بولنا بھی آ گیا ہے.
ستائش سے سر دھنتے وہ ارد گرد منہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اور جہاں تک نوکر ہونے کی بات ہے زوجہ محترمہ، تو یہ تمہارا فرض بنتا ہے، ورنہ رات کو میں بھی تمہارا نوکر نہیں لگا تھا، لیکن پھر بھی اٹھ گیا تھا نا۔ ہم فیملی ہیں امی ہانی، اور فیملی میں ایسے فیورز دینی چاہیے۔ جا کر کچن کاؤنٹر سے ٹیشو پیپر نکالتے ہوئے وہ نرم سی آواز میں بول رہا تھا۔ لفظ زوجہ پر اس کے گال غصے سے دہک اٹھے تھے۔ میری فیملی آپ تھے تاہا، اب نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کل رات کے بعد میں سب کچھ بھول گئی ہوں تو آپ غلط ہیں۔ مجھے سب ٹھیک ٹھیک یاد ہے۔ میں آپ کے اگر کام کر دیتی ہوں تو صرف امی کی وجہ سے، کیونکہ آنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے التجا کی تھی آپ کا خیال رکھنے کی، اور اتنی بے مروت نہیں ہو سکتی میں کہ ان کی بات رد کر سکوں۔ باقی نہ آپ پہلے والے تہا رہے ہیں اور نہ پہنے والی ہانی، لہٰذا اپنی توقعات کو اپنی حد میں رکھیے گا۔ سچ سی آواز میں کہتی ٹرے میں برتن رکھتے وہ اٹھ گئی تھی۔ ہونٹ تھپ تھپاتے ہوئے تہا کے ہاتھ تھمے، اس کے پاس سے گزر کر وہ کچن ایریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں ام ہانی، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے، تمہیں تو سچ مچ بولنا آ گیا ہے۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ آپ ہی تو کہا کرتے تھے مجھے بولنا نہیں آتا، تو دیکھ لیں سیکھ لیا بولنا میں نے۔ آپ ہی تو کہا کرتے تھے مجھے بولنا نہیں آتا، تو دیکھ لیں سیکھ لیا ہے بولنا میں نے۔ وہ برتن سنک میں رکھتے تلخ سے انداز میں مسکراتی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ بیگ اٹھاتا وہ کچن کاؤنٹر کے قریب رکا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم جب بولنا سیکھو گی تو اتنا کڑوا بولو گی ام ہانی، لیکن ایک بات کہوں، تم پر اتنی کرواہٹ سوٹ نہیں کرتی، تم پر دھیما پن جچتا ہے۔ تم خود بھی تو ٹھہری ندی کے پانی جیسی ہو، پرسکون اور شانت۔ یہ تلخیوں کی ارتعاش تم پر بیگانگی سی لگتی ہے۔ مسکراتے نرم تاثر سے مزین وہ سیاہ آنکھیں اس وقت کچھ اور بھی چمکدار سی لگ رہی تھیں۔ کہہ کر ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈال وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا بیرونی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ تو کتنی دیر وہ کھوئی سی کیفیت میں بند دروازے کو دیکھتی رہی تھی۔ وقت کے تھال میں چند دنوں کے اور سکے گرے تھے۔ اس فلیٹ میں پہلی سی خاموشیاں نہیں رہی تھیں، کچھ ہلکے پھلکے جملوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ وہ ایک معمول کی شام تھی۔ وہ آفس سے واپس آیا تھا، رانی فضا کے ساتھ گراسری کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس کے موبائل پر میسج کر دیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ اتنی تبدیلی تو آ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا۔ ڈور بیل پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے وہ ہاتھوں میں شاپرز پکڑی کھڑی تھی۔ ایک سائڈ پر ہوتے اسے اندر آنے کا راستہ دیتا وہ دروازہ بند کر رہا تھا۔ ہانی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عصر کی نماز قضا ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ واپس صوفے پر بیٹھا۔ اب دوبارہ سونے کا جی نہیں چاہا تو یوں ہی لیٹے لیٹے ہوئی موبائل ہاتھ میں پکڑا تھا۔ بڑے دنوں بعد تہا نے موبائل پر فیس بک کھولی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے اپنے نمبر سے لے کر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس تک تبدیل کر دیے تھے۔ اسکرول کرتے کرتے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ پہلے تو کافی دیر وہ اس سوچ کو جھٹکتا رہا، پھر ویسے ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی آئی ڈی کھولی تھی۔ لوڈنگ کے بعد جو پروفائل پکچر سامنے آئی تھی اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں جنبش ہوئی تھی۔ لیٹے سے اٹھ کر بیٹھتے وہ آنکھیں چھوٹی کی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ عروسی لباس میں چہرے پر دنیا جہان کی خوشی لیے وہ اس شاندار سے مرد کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے سے قطرے چمک رہے تھے۔ چہرے کے خد و خال میں آئے تناؤ کے باعث اس کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں ابھرتی جلن کے باعث اس نے سرعت سے فیس بک بند کی۔ جلن اب نمی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم کی جانب گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کرنا وہ ہرگز نہیں بھولا تھا۔ وہ گھر میں اسموکنگ نہیں کیا کرتا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد وہ کبھی کبھار اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایک آدھ سگریٹ پی لیا کرتا تھا۔ یہ وہ واحد بری لت تھی جو اسے یونیورسٹی کے دوران لگی تھی۔ اس وقت بھی اپنے اندر کے غبار اور گھٹن کو کم کرنے کے لیے اس نے دراز میں سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ صوفے پر دھنسنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہونٹوں میں دبے سگریٹ کو لائٹر کا شعلہ دکھاتے سلگاتے وہ خود بھی بری طرح سلگ رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آیا ہے تو اب کچھ بھی ہو جائے وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا بھی نہیں، مگر اس کے گزرے کل کی بجھی راگ میں کہیں چنگاری اب بھی موجود تھی، جو ذرا سی ہوا پڑی تو پھر سے سلگ اٹھی تھی۔ گلابی ہوتے آنکھوں کے کناروں میں نمی بہتی چلی گئی۔ روٹھی محبت کی یاد میں بہتے وہ چند آخری نمکین پانی کے قطرے، تیری یاد میں بھیگا وہ آخری آنسو جو میری پلکوں پہ تھا آن رکا، کبھی جو ملے فرصت تجھے کچھ پل کو تو آ دیکھ ذرا، چشمے نم سے میں نے وہ بہا دیا وہ سبھی دریچے جو کھلتے تھے تیری خواہشوں کے حسین باغ میں، انہیں بند کرتے بیگانگی کے
قفل ہمیشہ کے لیے میں لگا گیا، تیری راہوں کا ایک عمر تک میں بھٹکتا ایک مسافر رہا، پھر چشمے وقت بھی روئی یہ دیکھ کر وہ راستے میں کچھ یوں کھو گیا، میرے دل کی ویران بستی میں موسم گل پھر سے نہ آ سکا، وہ گلستان جو ایک بار اجڑ گیا پھر گلاب کوئی نہ وہاں کھل سکا، سبھی خسارے میری جھولی میں ڈال کر وہ سرشار ہے وہ آباد ہے، محبتوں کا جو سیلاب تھا وہ فقط میرے اسباب زندگی تھے جو وہ بہا گیا۔ بستر جھاڑ کر وہ کمبل پھیلا رہی تھی جب قدموں کی آہٹ پر وہ مڑی، تاہا دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے رخ پھیر گئی تھی، سرہانہ اپنی جگہ پر رکھتے وہ چونکی تب تھی جب دروازہ بند ہونے کے بعد لاک ہونے پر کلک کی آواز سنائی دی۔ وہ سرٹ سے سیدھی ہوئی تھی، ایسا کرنے پر اس کے دائیں شانے پر سے دوپٹہ پھسلا تھا جس کو بر وقت وہ پھر سے برابر کر چکی تھی۔ وہ کمرے میں صرف ضرورت کے تحت آتا تھا مگر آج وہ بلا وجہ وہاں کھڑا تھا۔ ساتھ بند دروازہ اسے اور بھی ہراساں کرنے لگا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ خود کو مضبوط ظاہر کرتے وہ اس کو دیکھتے پوچھ رہی تھی، حالانکہ دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ تاہا نے بدلے میں سر کو نفی میں جنبش دی۔ وہ قدم قدم چلتا اس سے ذرا فاصلے پر رکا تھا، پھر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہانی کا دل پوری رفتار سے دھڑکا تھا، گردن کی گلٹی تھوک نگلنے کے باعث نمایاں ہو کر پھر سے معدوم ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے کچھ سنتے چہرے کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ کچھ عجیب تھا، کچھ تھا جو غلط تھا، مگر کیا وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ تاہا نے بدلے میں سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس سے ذرا فاصلے پر رکا تھا، پھر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہانی کا دل پوری رفتار سے دھڑکا تھا، گردن کی گلٹی تھوک کے نگلنے کے باعث نمایاں ہو کر پھر سے معدوم ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سرخ دوڑے لیے کچھ سطح چہرے کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہ پرسکون سے نظر آ رہا تھا۔ کچھ عجیب تھا، کچھ تھا جو غلط تھا، مگر کیا وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، بیٹھو، شانت سی آواز میں کہتے بغور اس کی گھبراہٹ کا اندازہ کرتے وہ نرمی سے اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہانی نے بے ساختہ ایک قدم اور پیچھے ہوئی تھی۔ میں سن رہی ہوں، آپ کہیں۔ اس کے سراسیمگی بھرے جواب پر تاہا نے سرد نظروں سے اس کو گھورا تھا۔ اس کی اس قدر بے اعتباری و بے اعتنائی اسے غصہ دلاتی تھی۔ بیٹھ جاؤ ہانی، کھا نہیں جاؤں گا۔ اس کے سپاٹ تحکم آمیز آواز میں اتنا روب تو تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے تھوڑے فاصلے پر ٹک گئی تھی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہوئے تھے۔ وہ زمین پر نظریں رکھے ہوئے تھی۔ تاہا نے گردن ترچھی کرتے اس کو دیکھا۔ ہمیں یہاں آئے 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ تم جن حالات میں میری زندگی کا حصہ بنی ہو، ایسے میں ہم دونوں کو ہی کچھ وقت درکار تھا اس نئے رشتے کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے، مگر اب وہ لہجہ بھر کو رکا۔ ہانی سانس ساکت کیے اس کے لفظوں میں موجود گہرائی کو ماپ رہی تھی۔ یقیناً یہ تمہید بلا وجہ تو نہیں تھی۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، سب پرانی باتیں بھلا کر ایک نئی شروعات۔ جب ساتھ ہی رہنا ہے تو اچھے سے رہتے ہیں، اس طرح کب تک چلے گا؟ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ہانی نے تڑپ کر چہرہ اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو سمجھا رہا تھا وہ سمجھ تو چکی تھی، تو گویا وہ اب اس تعلق سے جڑے تقاضوں تک آ گیا تھا۔ ہانی شاکی نظروں سے دیکھتی کرنٹ کھا کر بیٹھنے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی پرسکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی ملال، کوئی افسوس یا پچھتاوا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہاں سکون تھا، ٹھہراؤ تھا، اور سب سے بڑھ کر اطمینان قلب کی تحریر رقم تھی جو اسے اس سے اور بھی بدظن کرنے کو کافی تھی۔ تو کیا وہ اپنے کیے پر رتی برابر بھی شرمندہ نہیں تھا؟ وہ کس طرح یوں سر اٹھا کر اس سے آگے بڑھنے کی استدعا کر سکتا تھا؟ پر نہیں، وہ گزارش کر بھی کہاں رہا تھا، وہ تو اس سے اپنی چاہت سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس کا لب و لہجہ ملتجی تو ہرگز نہیں تھا، اس میں تو تحکم کے رنگ نمایاں تھے۔ اس کی خواہش پوچھی نہیں جا رہی تھی، اپنی من مرضی بتائی جا رہی تھی۔ ہانی کی آنکھوں کے کنارے نمی سے تر ہونے لگے تھے۔ وہ اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ کاش وہ ایک بار اپنی غلطی تسلیم کر لیتا، جھوٹا ہی صحیح ندامت کا اظہار کر دیتا، بھلے معافی نہ مانگتا پر شرمندگی ہی جتا دیتا، تو وہ اپنی عزت نفس، اپنی انا، اپنی نسوانیت سب تیاگ کر اس کی ہر بات مان لیتی۔ پھر دل چاہے گریہ وزاری کرتا، وہ کان لپیٹ لیتی۔ وہ اسے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر تو چکی تھی، تو پھر حقیقت سے نگاہیں چرانے کی بجائے اس کی سنگت سے آگے بھی بڑھ جاتے۔ مگر اس نے ایسا کچھ کہا ہی کب تھا؟ تو پھر وہ کیوں جھجکتی؟ اتنی گری پڑی تو وہ بھی نہیں تھی۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا آپ نے، آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آگے بڑھنا اتنا ہی آسان ہے تاہا؟ آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے آپ کی ایک ذرا سی لغزش کتنی زندگیاں داؤں پر لگا گئی ہے؟ اور آپ ہیں کہ اب بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔
ذرا برابر شرمندگی و ملال آپ کو چھو کر نہیں گزرا۔ ایسے میں آپ مجھ سے توقع کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کی طرف قدم بڑھاؤں گی، تو یہ آپ کو خام خیالی ہے۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتی وہ بھی خود سری سے کہتی ٹھن گئی تھی۔ اس کے لہجے میں بولتی ناگواریت نے طاہا کو اسے بغور دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماتھے پر بل سے آ گئے تھے، ان سے مقناطیسی آنکھوں میں سرد سا تاثر ابھرتا چلا گیا، جس سے ہانی بھی خائف ہوتی نظریں چرا گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جو بازو سینے پر باندھے اس سے نیم رخ موڑے کھڑی، پلکیں جھپکا کر آنسوؤں کو اندر ہی اندر پی رہی تھی۔ ایک ہاتھ بڑھا کر کوہنی سے اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا، پھر اس کے خوف سے پھیلی حیرت زدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر وہ آہستہ مگر مضبوط و متوازن آواز میں بولا تھا، اس رات جو سب نے دیکھا، جو سمجھا، ویسا کچھ نہیں تھا۔ میں اس نیت سے تمہارے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں پہلی اور آخری بار تمہیں صفائی پیش کر رہا ہوں ہانی۔ حالانکہ میرا ماننا ہے اگر کسی کو آپ پر بھروسہ ہو تو اسے وضاحتوں کی ڈور پکڑنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آتی۔ آپ کا کردار اس کی نظروں میں ہمیشہ آسمان کی وسعتوں میں کسی پتنگ کی طرح رہتا ہے۔ اس کے خود کے یقین کی ڈور مضبوط ہونی چاہیے، مگر میرا خسارہ یہ رہا کہ مجھ سے منسلک رشتوں کی مجھ پر یقین کی دوڑ بہت کمزور نکلی۔ ایک ذرا سا جھٹکا کیا کھایا، سب نے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ ہانی نے ناکوں میں تیرتے شکوے کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو اس کا دل پگھلا گیا تھا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ آپ کچھ تو کہیں طاہا، میں سنوں گی آپ کی ہر بات، پر کچھ بولیں تو صحیح۔ غیر ارادی طور پر وہ اس کے پہلو میں گرے ہاتھ کو اپنے سرد پڑتے ہاتھوں میں تھامتی ملتجی انداز میں بہتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ وہ آج اس کی طرف کی کہانی سننا چاہتی تھی۔ اس وقت اسے اس میں وہی پہلے والا طاہا کی جھلک دکھائی دی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں جو سچی جھوٹی کہانی سناتا وہ ماننے کو تیار تھی، بس وہ اپنے ہونٹوں کا قفل توڑ دے۔ اس پل اسے دیکھتے طاہا کا جی چاہا وہ سبھی مصلحتیں، سبھی خود سے باندھے پیماں توڑ کر اسے سب بتا دے، مگر یہ صرف چند لمحوں پر محیط سوچ تھی۔ اگلے ہی پر وہ پھر سے پتھر بن بیٹھا۔ مجھے جتنا کہنا تھا میں کہہ چکا، اب یقین کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹاتا وہ پیچھے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ ہانی کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر سے چھوٹی تھی۔ ہونٹ بھینچ کر اس کا ہاتھ اپنی کوہنی سے جھٹک کر اس نے اپنے آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ اب اسے اپنے دل کے گداز ہونے پر تاؤ آ رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی نرمی اور رحم دلی کا حقدار ٹھہرتا۔ وہ بھی اپنی نفرت و عداوت کے خول میں پھر سے سمٹ آئی تھی۔ تو پھر مجھ سے بھی کوئی توقع مت رکھیے گا طاہا ابراہیم، آپ سب بھول سکتے ہیں مگر میں نہیں، اور آپ تو واقعی ہی سب بھول سکتے ہیں۔ میرے ساتھ تو جو کیا وہ تو ایک طرف، ماہی تک کو تو بھول گئے ہیں آپ۔ اتنی بودی ثابت ہوئی آپ کی محبت، لیکن میں نہیں بھولی کچھ بھی، اور نہ ہی میں آپ کو بھولنے دوں گی۔ آپ کیسے اتنی آسانی سے آگے بڑھنے کی بات کر سکتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو ہمیشہ ماہی کے ساتھ دیکھا تھا، بچپن سے ہی ماہی کے ساتھ سوچا تھا۔ میرے لیے تو شروع سے آپ ماہی کے طاہا تھے، آپ بس میرے دوست تھے، میرے بھائیوں کے جیسے۔ میں کیسے بھول جاؤں سب؟ روتی آنکھوں گلو گیر لہجے کے ساتھ آخر میں وہ چیخ اٹھی تھی۔ طاہا نے جبڑے زور سے باہم پیوست کیے، خود کے اندر کھولتے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ اپنی ذات کے لیے تم مجھ سے لڑو جھگڑو، جو مرضی ہے کرو، میں سب سن لوں گا، مگر اس کا نام مت لو۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے بار بار اس کا یوں میرے سامنے نام لینے کا۔ آہستہ آواز میں وہ بولا نہیں تاڑا تھا، مگر وہ خود اس وقت جس ذہنی اذیت کی نہج پر کھڑی تھی ذرا بھی مغلوب نہ ہو پائی تھی۔ کیوں نہ لوں میں لوں گی، اور بار بار لوں گی۔ آپ میرے ہی نہیں ماہی کے بھی گنہگار ہیں۔ دو بدو اس کے انداز میں اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتے وہ بولی تھی، تم خدا مت بنو، کون پاک باز ہے کون گنہگار یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تم کیوں منصف بن رہی ہو؟ میں نے تمہارا گناہ گار ہوں نہ اس کا، میں نے تم دونوں میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں اس رات میں تمہارے کمرے میں آیا تھا، مگر تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی، تم محفوظ رہی، اس لیے میں تمہارا مجرم نہیں ہوں۔ میں نشے میں تھا یا میری جو بھی نیت تھی وہ اب میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہو رنگ آنکھوں سے برستی آگ اسے جھلسانے لگی تھی، تو درشت آواز میں پھیلا سرد پن پہلی بار ہانی کو محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے اس قدر غضبناک ہونے پر جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ اس کے الفاظ نے اسے سناٹوں کی زد میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے اللہ کے انصاف کو آواز لگا رہا تھا، کیا وہ نہیں جانتا تھا اس کی پکڑ کتنی سخت ہے؟ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔